السلام علیکم. میرا وعلیکم سوال ہے السلام. کہ کیا اسلام ہر طرح کا علم انڈورس کرتا ہے یا اس میں کوئی لمیٹیشن بھی ہے؟ بالکل، یہ سوال تو بہت اہم اور بہت ضروری سوال ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم کسی بھی علم کو انڈورس ہی کرتے چلے جائیں گے تو بہت سے علوم تو ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. تو آسمہ، آپ اس کا جواب دیں گی؟ اسلام دراصل علم کا دین ہے، اور علم کی فضیلت جس طرح سے اسلام نے بیان کی ہے وہ کسی اور دین میں ہمیں نہیں دکھائی دیتی. پہلی وحی علم کے متعلق تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قل ربی زدنی علما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم میں اضافہ مانگیے. تو ہمیں یہ تو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ علم جو ہے وہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے. جس چیز کو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ علم کی وہ کون سی اقسام ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم بیسکلی دو طرح کا ہے. ایک علم ہے جو فرض عین ہے، اور ایک علم ہے جو فرض کفایہ ہے. علم جو فرض عین ہے اسی کے بارے میں بھی آپا نے آپ کو بتایا کہ وہ ہر مسلمان کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے اور لازم ہے، اور یہ شریعت کا علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان آتی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے خشیت پیدا ہوتی ہے. اور اسی علم کے زیر اثر پھر ہم اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کا طریقہ جو ہے اس کو پہچان سکتے ہیں. فرض عین کے زمرے میں علم نافع وہ علم ہے جو ریکمینڈڈ ہے، اور علم نافع وہ بینیفیشل علم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں مددگار ہوتا ہے. یہ وہ علم ہے جو عبادات کا طریقہ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، اور اسی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ افضل مخلوق ہے. اس کی وجہ سے ملائکہ جو ہیں وہ اس کے حاصل کرنے والوں کے راستے میں اپنے پر پھیلاتے ہیں. یہی علم نافع ہے کہ جس کے حصول کی وجہ سے تمام مخلوق جو ہے وہ اس کے حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم نافع جنت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ علم نافع کے جو فائدے ہیں وہ اس دنیا میں ختم نہیں ہوتے، بلکہ جب علم نافع کا جو طالب علم ہے جب اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی اس کے جو اعمال ہیں ان کا سلسلہ کٹتا نہیں، بلکہ وہ علم نافع، وہ فائدہ مند علم جو اس نے اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں تک منتقل کیا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. یعنی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے علم نافع کا، کہ جو ہماری زندگی سے لے کے ہماری موت اور اس کے بعد تک ہمارے ساتھ رہتا ہے. اسی طرح میں نے آپ سے اس علم کا بھی ذکر کیا جو فرض کفایہ ہے، یعنی معاشرے کے اندر سے اگر کچھ افراد اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ باقی سب لوگوں کے لیے کفایت کرتا ہے. تو یہ وہ سائنسی علوم ہیں، دنیاوی علوم ہیں جن کے حصول کے لیے ایک مسلمان جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہے. اور کسی بھی طرح اسلام میں اس کا جو میرٹ اور اس کا جو مقام ہے وہ کم نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے یہ بھی اتنا ہی ضروری، اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ ہم نے ابھی شریعت کے علم کی بات کی وہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیاوی علوم اور شریعت کے معاملات میں ایک کنیکٹ آتا ہے تو اس سے درست طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان پاتے ہیں. اور یہ دونوں کا اکٹھا ہونا وہ آئیڈیل ملاپ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے.